السلام علیکم. آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سبق نمبر 5. سبق کا نام ہے سر سید احمد خان. سر سید احمد خان جو ہماری قومی رہنما گزرے ہیں، جنہوں نے ہماری قوم کے لیے بہت سے کاموں کو انجام دیے ہیں. آپ کو بچوں معلوم ہوگا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی جو بنیاد رکھی ہے وہ سر سید احمد خان نے ہی رکھی ہے. انہی کی وقت کی کچھ باتیں اس چیپٹر کے ذریعے ہم پڑھنے جا رہے ہیں. شروع کرتے ہیں. سر سید احمد خان ایک اعلیٰ خاندان کے چشم و چراغ تھے جو 1817 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے. سر سید احمد خان ایک بہت مشہور اور معزز خاندان میں پیدا ہوئے تھے. اور یہ کب پیدا ہوئے تھے؟ 1817 عیسوی دہلی میں پیدا ہوئے تھے. اس وقت مغل بادشاہوں کا دبدبہ ختم ہو چکا تھا. انگریز دھیرے دھیرے دہلی تک پہنچ چکے تھے. مسلمانوں کی حالت روز بروز خستہ ہو رہی تھی. نہ انہیں علم کا شوق تھا، نہ کسی ہنر کا. ادھر سے ادھر تک بے حسی کا عالم تھا. چاروں طرف بغاوتیں سر اٹھا رہی تھیں. دکن کے مراٹھے، پنجاب کے سکھ اور بنگال کے ہندو دہلی کو اپنا پایہ تخت بنانے کا خواب دیکھ رہے تھے، اور حکومت بالکل بے بس تھی، کچھ نہ کر سکتی تھی. اس وقت مغل بادشاہوں کے ہاتھ سے حکومت جا چکی تھی. انگریزوں کا دور چل رہا تھا اور انگریز دہلی تک پہنچ چکے تھے. اور ہمارے قوم کے مسلمان قوم کے لوگوں کو اندر ذرا بھی فکر نہ تھی. انہیں کسی چیز کا کوئی شوق نہ تھا، نہ ہی علم کا، نہ ہی کوئی ہنر سیکھنے. اور دکن کے جو مراٹھے تھے وہ اپنا قبضہ جمانا چاہتے تھے. پنجاب کے جو سکھ تھے وہ اپنا قبضہ جمانا چاہتے تھے. اور بنگال کے جو ہندو تھے وہ اپنا قبضہ جمانا چاہتے تھے. حکومت پوری طرح سے بے بس ہو چکی تھی. ایسے جمود اور زوال کے ماحول میں سر سید احمد خان حرکت و عمل اور ترقی کا پیغام لے کر اٹھے. ایسے جمود، ایسے ٹھہرے ہوئے وقت میں سر سید احمد خان لوگوں کی ترقی کے لیے ایک پیغام لے کر نمودار ہوئے، اٹھے. سر سید کی زندگی پر سب سے بڑا اثر ان کی والدہ کا تھا، جو ایک تعلیم یافتہ خاتون تھیں. سر سید کی تعلیم و تربیت میں ان کا بڑا ہاتھ تھا. سر سید نے ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی. زمانہ کے رواج کے مطابق عربی و فارسی کی تعلیم مروجہ کتب سے شروع ہوئی. وہ ایک محنتی طالب علم تھے. جب انہوں نے اپنی عمر کی انیس منزلیں طے کی تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا، جس کے سبب ان کی تعلیم کا سلسلہ منقطع ہو گیا. ان کو ملازمت کرنی پڑی، کیونکہ قلعے کی تنخواہ عرصہ ہوئے بند ہو چکی تھی. 1837 عیسوی کا زمانہ تھا. وہ بڑی لگن سے اپنے فرائض انجام دیتے رہے اور تھوڑے ہی دنوں میں ترقی کر کے منصفی کے عہدے پر مامور ہو گئے. سر سید احمد کی پرورش ان کی ماں نے کی. ان کی ماں ایک دیندار خاتون تھی، ان کی تربیت انہوں نے خود سے بہت اچھے سے کی، اور انہیں عربی کا علم خود انہوں نے ہی دیا. اور سر سید احمد نے ابتدائی یعنی شروع کی تعلیم اپنے گھر پر ہی حاصل کی. زمانے کے رواج کے مطابق عربی و فارسی کی تعلیم وہ مروجہ کتب خانے یعنی مدرسے میں حاصل کی ہے. وہ ایک بہت محنتی طالب علم تھے. انہوں نے اپنی عمر کی جو وقت تھے، وہ انیس وقت، مطلب کہ جو بیچ کے وقت میں وہ آئے تو اس وقت ان کے والد کا انتقال ہو گیا، جس وجہ سے ان کی پڑھائی مکمل نہ ہو پائی. اس کے بعد وہ ملازمت کرنے لگے، یعنی نوکری کرنے لگے. قلعے کی جو تنخواہ تھی وہ اتنی زیادہ نہ تھی کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی پڑھائی کو آگے کنٹینیو کر سکتے ہیں. 1837 عیسوی کا زمانہ تھا. وہ بڑی لگن سے اپنے ہر کام کو انجام دیتے تھے، اور کچھ ہی وقت میں وہ ترقی کر گئے اور منصفی کے عہدے پر فائز ہو گئے. ان کو لکھنے پڑھنے کا شوق شروع ہی سے تھا. چنانچہ دوران ملازمت موصوف نے کئی کتابیں لکھی جن کو اردو میں بلند مقام حاصل ہے. اسی بیچ ان کا تبادلہ دہلی ہو گیا. یہاں انہیں اپنے تاریخی اور علمی ذوق پورا کرنے کا موقع ملا، اور یہی انہوں نے اپنی مشہور زمانہ کتاب آثار سنادید لکھی، جس کا ترجمہ فرانسیسی زبان میں ہوا، جس کو دیکھ کر رائل ایشیاٹک سوسائٹی نے سر سید کو اپنا آذری فیلو مقرر کیا. اس کتاب کو انہوں نے جس محنت سے مرتب کیا وہ ہر ایک کے بس کا نہیں. کہا جاتا ہے کہ قطب کے لاٹ کے نقوش کا چربہ لینے کے لیے وہ گھنٹوں معلق جھولوں میں بیٹھ کر کام کرتے تھے.
سر سید احمد خان کو لکھنے کا شوق بچپن سے ہی تھا اور ان کے لکھنے کے شوق نے انہیں بہت بلند مقام حاصل کرایا. اسی بیچ ان کا تبادلہ دہلی میں ہو گیا. اب ان کے ذوق اور شوق اور بڑھ گئے. انہوں نے ایک بہت مشہور کتاب لکھی جس کا نام تھا آثار صنادید، جس کا ترجمہ فرانسیسی زبان میں ہوا، جس کا دیکھ کر رائل ایشیاٹک سوسائٹی نے اپنا آزیری فیلو مقرر کیا. انہوں نے اس کتاب کو لکھنے کے لیے بہت محنت کیا. کئی لاٹ انہوں نے پڑھے، گھنٹوں انہوں نے اس کا مطالعہ کیا. اس کے بعد اس کتاب کو لکھا. 1857 عیسوی کے ہنگامے میں سر سید بجنور کے صدر اعلیٰ تھے. ہنگامے کے دوران انگریزی دوستی کے باعث سر سید کو وطن پرستوں کے ہاتھوں بڑے مصائب جھیلنے پڑے اور کئی دفعہ ان کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے، لیکن پھر بھی انہوں نے بہت سے انگریزوں کی جانیں بچائی کیونکہ وہ اس کو انسانیت کے ناطے اپنا فرض سمجھتے تھے. غدر ختم ہونے کے بعد 1859 عیسوی میں انہوں نے اسباب بغاوت ہند نام سے ایک کتاب لکھی جس میں بے باکی سے ان الزامات کو بیان کیا گیا تھا جو بغاوت کے سلسلے میں انگریزی حکومت پر عائد ہوئے تھے. اس سے ان کا مقصد ان بدگمانیوں کو دور کرنا تھا جو انگریزوں کے دلوں میں مسلمانوں کی طرف سے پیدا ہو گئی تھی. 1857 کا جب ہنگامہ ہوا تو اس وقت سر سید احمد خان بجنور کے اعلیٰ صدر تھے اور ہنگامے کے دوران ان کی جو ہے دوستی انگریزوں سے تھی اور جو ہمارے ملک کے رہنما تھے اس وجہ سے دوستی ہونے کی وجہ سے ان کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا. کئی مرتبہ انہوں نے انگریزوں کی جان کو بھی بچایا. جب غدر ختم ہو گئی 1859 عیسوی میں تو انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا اسباب بغاوت ہند. انہوں نے اس کتاب کے ذریعے وہ تمام الزامات کو بیان کی جو بغاوت کے وقت میں انگریزی حکومت پر عائد ہوئے تھے. ان کا مقصد بدگمانیوں کو دور کرنا تھا جو انگریزوں کے دلوں میں مسلمانوں کی طرف سے پیدا ہو گیا تھا. یہ وقت تھا جب مسلمانوں کی حالت ناگفتگو تھی. 1857 عیسوی کے ہنگامے نے ان کے عقل و ہوش پر بری طرح چھاپا مارا تھا. وہ بری طرح مایوس کے شکار تھے. سلطنت کے چھن جانے سے وہ بے آسرا سے ہو گئے تھے. اسی ابتری کو دیکھ کر سر سید کا دل اڑتا تھا. ان کی دلی خواہش تھی کہ مسلمانوں کی اصلاح کی جائے. وہ چاہتے تھے کہ مسلمان انگریزی تعلیم حاصل کر کے روشن خیال بنے اور اپنی پستہ حالی کو دور کرنے کی کوشش کرے. یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کی حالت پوری طرح سے نازک ہو چکی تھی. ان کے دل دماغ پوری طرح سے کام کرنا بند کر چکے تھے. وہ اپنے ہوش و حواس کھو چکے تھے. کس غم میں کہ سلطنت ان کی حکومت چھن چکی تھی، مسلمانوں کی حکومت جا چکی تھی اور وہ پوری طرح سے بے آسرا ہو چکے تھے. اس وقت سر سید احمد خان کو ایک بہت افسوس ہوتا تھا کہ مسلمان جو ہے وہ علم کی طرف سے اس طرح سے مطلب کہ پوری طرح سے خالی ہوتے جا رہے ہیں. ان کا دل و دماغ پوری طرح سے خالی ہوتا جا رہا ہے. ان کی دلی خواہش تھی کہ وہ مسلمانوں کی اصلاح کریں اور وہ انگریزی تعلیمات کو حاصل کریں اور ایک کامیاب انسان بن سکیں. ان کی یہ کوشش صدیوں سے رہی. اس سلسلے میں مسلمانوں کے دو گروہ تھے. ایک گروہ وہ تھا جو انگریزوں کے ظلم و ستم سے عاجز آ کر انہیں نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، اس لیے انگریزی تعلیم کا مخالف تھا. دوسرا گروہ وہ جو مربی تہذیب کی اچھی باتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا. وہ سمجھتا تھا کہ ملک و قوم کی حالت کو سدھارنے کے لیے ضروری ہے کہ نئے علوم و فنون میں اپنایا جائے. سر سید دوسرے گروہ سے تعلق رکھتے تھے. وہ دل سے مسلمانوں کی ترقی و بہبود کے خواہ تھے. ان کو یقین تھا کہ اگر مسلمان جدید علوم کو حاصل کریں تو وہ ترقی کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں. اس سلسلے میں مسلمانوں کے دو گروہ بڑھ چکے تھے. ایک وہ گروہ تھا جو کہ انگریزوں کو اپنا دشمن سمجھتا تھا اور وہ ان سے مخالفت کرتا تھا. دوسرا گروہ وہ تھا جس کے ذہن میں یہ بات اچھی طرح سے پیوست ہو چکی تھی کہ ہمیں ان کے فنون کو اور ان کے علم کو حاصل کرنا چاہیے اور اس علم کو حاصل کر کے ہمیں اپنی قوم کو ترقی کی طرف لے جانا چاہیے. سر سید احمد خان کا تعلق جو تھا وہ دوسرے گروہ سے تھا. دوسرا گروہ جو علم سیکھنے میں خواہش مند تھا، علم سیکھنا چاہتا تھا. جدید تعلیم کا پاس مطالعہ کرنے کے لیے وہ اپنے بیٹے سید محمود کے ساتھ انگلینڈ گئے اور 1 سال تک وہاں مقیم رہے. ان کا یہ سفر بہت کامیاب رہا. انہوں نے وہاں کی یونیورسٹیوں اور کالجوں کو قریب سے دیکھا. وہاں کے بہت سے اہل علم
و فضل سے ملے اور بہت سی کارآمد باتیں سیکھ کر 1870 یعنی 1870 عیسوی میں ہندوستان واپس آ گئے۔ جدید تعلیم کا پاس مطالعہ کرنے کے لیے وہ اپنے بیٹے سید محمود یعنی وہ اپنے بیٹے کو لے کر کہاں گئے؟ انگلینڈ کی سرزمین پر گئے اور بہت سے علم اور فنون کو سیکھا اور پاس سے جا کر ان کا جائزہ لیا۔ پھر اس کے بعد 1870 میں وہ ہندوستان واپس آ گئے۔ یہاں آ کر سر سید نے سب سے پہلے ایک رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا تاکہ ولایت کے سفر میں جو علمی اور تہذیبی تجربات حاصل ہوئے تھے انہیں اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے رکھ سکیں تاکہ وہ اپنے معاشرتی، اقتصادی، سیاسی اور تعلیمی مسائل کے وقت کو تقاضوں کے مطابق حل کرنا سیکھیں۔ چنانچہ رسم و رواج، دینی مباحث، مسائل حاضرہ، توہم پرستی پر اس پرچے میں کھل کر مضامین لکھے جنہیں دیکھ کر اور پڑھ کر بہت سے اہل قلم حضرات جیسے حالی عبدالحلیم شرر، محمد حسین آزاد، ڈاکٹر نذیر احمد وغیرہ آپ کے ساتھ ہو گئے اور اس طرح یہ علمی تحریک تیزی سے پھیلنی شروع ہو گئی۔ جب آپ نے سر سید احمد خان اور ان کے بیٹے نے ولایت کا سفر مکمل کر کے واپس ہندوستان آئے تو وہاں کے بہت سے تجربات کو سیکھ کر حاصل کر کے اپنے ملک کو واپس آئیں۔ جب وہ یہاں پر آ گئے تو بہت سے علمی اور تہذیبی تجربات حاصل کیے ہوئے تھے، اس کو جو ہے کھل کر مضامین لکھیں اور جو ہمارے ملک میں بہت سی چیزوں میں لوگ بٹے ہوئے تھے اس پر صاف صاف چیزیں ظاہر کی۔ جب ان کے مضامین کو لوگوں نے پڑھا تو ان میں بہت سے لوگ ان کے ساتھ ہو گئے، جن میں سے جن کا نام ہے بہت مشہور لوگ حالی عبدالحلیم شرر، محمد حسین آزاد، ڈاکٹر نذیر وغیرہ بھی ان کے ساتھ اس علمی تحریک کو تیزی سے پھیلانے کے لیے شریک ہو گئے۔ غازی پور میں انہوں نے ایک علمی انجمن سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔ اس انجمن کا مقصد تھا انگریزی زبان کے علمی اور تاریخی کتابوں کا ترجمہ اردو زبان میں کیا جائے۔ اس انجمن کی بدولت علی گڑھ تحریک کی داغ بیل پڑی اور پہلی بار جو 1857 عیسوی میں علی گڑھ میں اس کا افتتاح ہوا اور تعلیم شروع ہوئی۔ قدامت پسند مسلمانوں کی طرف سے اس تحریک کی سخت مخالفت ہوئی۔ سر سید کو بہت کچھ برا بھلا کہا گیا، حتیٰ کہ کافر، ملحد، کرسٹان کے القاب تک سے نوازا گیا، لیکن سر سید کو اللہ نے بڑا دل گردہ دیا تھا۔ غازی پور میں انہوں نے ایک علمی انجمن جس کا نام تھا سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ انگریزی زبان کو تاریخی کتابوں کا ترجمہ اردو زبان میں کیا جائے، مطلب جو انگریزی میں لکھا ہوا ہے اس کو اردو میں لوگوں تک بات پہنچائی جائے۔ اور اسی دوران انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی افتتاح اور تعلیم شروع کی، جس پر دوسرے گروہ کے مسلمانوں نے بہت سے آبجیکشن کیے، بہت سی باتیں ان کو کہی، بہت سے بری بھلی باتیں کہی، یہاں تک کہ ان کو کافر کا لقب بھی دے دیا، لیکن سر سید احمد کو اللہ تعالیٰ نے بہت صبر دیا ہوا تھا۔ انہوں نے بڑے صبر و ضبط سے کام لیا اور مستقل مزاجی سے اپنے مشن میں لگے رہے۔ وہ قوم کی طرف سے نا امید نہ تھے، ان کی نظر مستقبل کی طرف لگی ہوئی تھی۔ وہ عام مسلمانوں کو آگے بڑھانا چاہتے تھے۔ وہ وقت کے تقاضوں کو بھی خوب پہچانتے تھے۔ قوم کی تعمیر و ترقی کے لیے سب سے ضروری چیز ان کے نزدیک تعلیم کو عام کرنا تھا تاکہ لوگوں کے ذہن بیدار ہوں، ان میں احساس ذمہ داری پیدا ہو اور مسلمانوں کا کھویا ہوا وقار واپس آ سکے۔ چنانچہ سر سید کا خلوص کام کر گیا اور تھوڑے ہی دنوں میں علی گڑھ کا یہ اسکول آج مسلم یونیورسٹی کے درجے تک پہنچ چکا ہے، جس سے ہزاروں لاکھوں مسلم خاندانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سر سید احمد خان کو بہت صبر اور ضبط دیا ہوا تھا اور لوگوں نے ان کو بہت کچھ برا بھلا کہا، مگر ان باتوں پر انہوں نے توازن نہ دیا۔ اس کو چھوڑ کر ان کا جو ذہن تھا وہ مسلمانوں کے مستقبل یعنی فیوچر پر ٹھہرا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے مشن کو جاری رکھا اور ان کی محنت ایک دن رنگ لائی۔ انہوں نے جس طرح مسلمانی قوم کے لیے محنت کیا، آج وہ ایک بہت اچھے مسلم اسکول سے وہ ایک یونیورسٹی میں تبدیل ہو گیا، جس کی بدولت آج کافی مسلمان خاندانوں کو بہت سے فائدے حاصل ہو رہے ہیں۔ سر سید کا دوسرا بڑا کارنامہ اردو زبان کے ترقی ہوا۔ سر سید کا دوسرا بڑا کارنامہ اردو زبان کی ترقی ہوا، ترویج
ہے، زبان و ادب کے نکھارنے کے اور اس کو سلیس بنانے میں بڑا کام کیا ہے۔ ان سے پہلے اردو زبان ایک مختصر دائرے میں محدود تھی، چند قصے اور کہانیوں کے علاوہ عمدہ خیالات کو ادا کرنے کی وسعت نہیں تھی۔ سر سید کی کوشش سے اس کا انداز تحریر بہت صاف اور سادہ ہو گیا۔ انہوں نے خود اچھے سے اچھے مضامین لکھے۔ سر سید احمد نے دوسرے بڑے کارنامے کو انجام دیا۔ وہ جو کارنامہ تھا وہ یہ تھا کہ اردو زبان اس وقت ایک دائرے میں منتقل تھی، اس سے آگے اس میں کچھ نہ تھا، بس چند کہانیوں میں ہی وہ سمٹ کر رہ چکی تھی۔ انہوں نے اردو زبان کو بہت سادے زبان میں لائے اور اس کے بعد بہت سے مضامین کے ذریعے لوگوں تک اچھے پیغام پہنچائے اور اپنے ارد گرد ایک فوج ادبیوں کی تیار کی، جنہوں نے اپنی بے شمار تحریروں سے اردو زبان و ادب کو مالا مال کر دیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے ارد گرد ایک پوری فوج یعنی اردو عالموں کی ایک فوج بنائی، اس کی وجہ سے انہوں نے بہت سی چیزوں کو اچھے سے ظاہر کر دیا۔ مختصر یہ ہے کہ سر سید نے اپنی قوم و ملت کی خدمت کرنا ہی اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ ان کی خدمت کو سراہتے ہوئے انگریزی سرکار نے انہیں سر کا خطاب سے نوازا، جوان کے نام جو ان کے نام کا ایک حصہ بن گیا۔ آج ہماری قوم کے اہل علم و دانش پر بھی یہ بات اچھی طرح روشن ہو چکی ہے کہ سر سید انتہائی محنتی، جفاکش اور بے نفس آدمی تھے، جنہوں نے ہمیشہ ملک و قوم کی خدمت کرنا اپنا فرض سمجھا، اور آج ان کا قائم کیا ہوا علی گڑھ اسکول دنیا بھر میں مشہور ہے۔ آخر قوم کا سچا ہمدرد 1898 یعنی 1898 عیسوی کو اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب مختصر لفظ میں یہ بات کہی جائے تو سر سید احمد خان نے اپنی قوم اور ملت کے لیے بہت سے کام کو انجام دیا، اور انہوں نے اپنا یہ مقصد بنا لیا تھا کہ اپنے قوم کی ترقی کے لیے انہوں نے اپنی پرواہ کیے بغیر بے حساب کوششیں کی اور محنت کی، اور وہ آج محنت رنگ بھی لے آئی۔ یہاں تک انگریزوں نے انہیں سر کے خطاب سے نوازا، اور جو ان کے نام کا ایک حصہ بن گیا، جنہیں آج ہم کہتے ہیں سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان کی انتہائی میں محنتی اور جفاکشی اور بے نفس آدمی تھے، جنہوں نے ہمیشہ قوم کی خدمت کرنا اپنا فرض سمجھا تھا۔ وہ ایک بہت محنت کش اور ایک بہت وفادار یعنی اپنی قوم، ملک اور اپنی قوم کے بہت وفا پرست انسان گزرے ہیں، اور ان کا آج جو علی گڑھ اسکول تھا آج وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تبدیل ہو گیا ہے۔ آخرکار یہ قومی رہبر ہماری اس دنیا سے 1898 عیسوی کو رخصت ہو گئے۔ تو بچوں، آپ کو یہ سبق بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم۔